چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ صاحبان علی وقار، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے شان مصطفیٰ۔ صاحبان علی قدر، میں نے جو خطبے میں آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے اس میں میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے واسطے بلند کیا ہے۔ تو بتائیے جس کا ذکر اللہ خود بلند کرے تو اس کا ذکر پھر کون گھٹا سکتا ہے؟ لیکن میرے محبوب کی کچھ اور شان ہے۔ میرے محبوب کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کے آنے والی ہر گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ میرے محبوب کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے واسطے بلند کیا ہے۔ بتائیے تفسیر روح البیان، تفسیر کبیر، تفسیر نعیمی، تفسیر قرطبی میں تمام مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ کسی کا ذکر دنیا میں آنے کے بعد اس کے حسن و جمال، اس کے مال و متاع کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن جب وہ شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا ذکر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ابھی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، تب بھی میرے محبوب علیہ السلام کا نام چمک رہا تھا۔ حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، من کان نبی و آدم بین الماء والتین، حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ اگر مان لیا جائے کہ آقا علیہ السلام کا ذکر نہیں تھا تو بتائیے حضرت آدم علیہ السلام نے وقت نکاح حق مہر کے بارے میں اللہ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم میرے حبیب پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ حضرت حوا علیہ السلام آپ کے لیے حلال ہیں، ہمیں تو اللہ نے وہ نبی عطا کیا ہے جس کے مبعوث ہونے کی دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف تعمیر کرنے کے بعد مانگی۔ آپ نے دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ہمارے آقا و مولا تو وہ ہیں جن کی آمد سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کشتی ڈوب رہی تھی، تو آپ نے حضور علیہ السلام کا وسیلہ دے کر دعا مانگی اے اللہ تجھے تیرے آنے والے آخری پیغمبر آخری نبی کا واسطہ ہے میری کشتی کو ڈوبنے سے بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے وسیلے سے مانگی ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول بھی کیا اور آپ کی کشتی کو ڈوبنے سے بھی بچا لیا۔ حضرت محترم، ویسے تو اللہ کے ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے وسیلے سے دعا مانگ کر 1400 سال کے بعد آنے والی حضور کی امت کے ہر فرد کو یہ بتا دیا کہ حضور کہ اللہ کے در سے جو کچھ بھی ملے گا وہ آقا علیہ السلام کے وسیلے سے ملے گا۔ جامعہ اسلامیہ کنز ایمان کے پنڈال میں بیٹھنے والوں ٹھہریے، مجھے بریلی جانے دیجئے۔ اے بریلی کے امام، اے شہنشاہ بریلی، یہ بتائیے کیا واقعی حضور کے وسیلے سے ملتا ہے؟ میرے امام نے قسم اٹھائی، اشاق کے دل بھی ٹھنڈے کر دیے اور امت کو صحیح راستے پر بھی گامزن کر دیا۔ میرے امام نے فرمایا لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ یہ بات کہہ کر میرے امام نے پوری نعت لکھ ڈالی اور فتویٰ بھی دے دیا۔ میرے امام نے فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ قرآن کی دعائیہ تقریب میں آنے والوں عشق کی بات سنو، قرآن سارے کا سارا میرے آقا علیہ السلام کی نعت ہے۔ قرآن اٹھائیے، قرآن کہیں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، قرآن کہیں کہہ رہا ہے قد نری تقلب وجہک فی السماء، قرآن کہیں کہہ رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں سے کلام فرمایا اور ہمارے آقا و مولا تو وہ ہیں جن کو اللہ نے عرش پر بلا کر اپنا دیدار بھی عطا کیا۔ قرآن اٹھائیے، قرآن میرے آقا کی شانیں بیان کرتا نظر آ رہا ہے، میرے آقا کی نعتیں بیان کرتا نظر آ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، قرآن کہیں کہہ رہا ہے انا اوحینا الیک کما اوحین، قرآن کہیں کہہ رہا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، اے محبوب ہمارا وعدہ ہے ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں، آپ کے یار صدیق اکبر کے ساتھ بھی ہیں۔ اس لیے میرے امام نے قرآن پاک کی خوب ترجمانی فرمائی۔ میرے امام فرمانے لگے اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور،
اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تو اس سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ ارباب علم و دانش، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا تاج عطا کیا اور انجیل جیسی مقدس کتاب عطا کی اور فرمایا اے عیسیٰ اور بھی کچھ خواہش ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ میری ایک اور خواہش ہے، تو جس نبی کی تذکرے تو رات میں کرتا ہے، زبور میں کرتا ہے، انجیل کے اوراق میں کرتا ہے، مجھے اس نبی کی امت میں سے امتی بنا کر پیدا فرما۔ جب وہ نبی نالائن شریف پہنے تو ان کے نالائن کا تسمہ کھل جائے، تو حضرت مریم کا بیٹا عیسیٰ روح اللہ ان کے نالائن کا تسمہ باندھنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ یہ سب میرے آقا و مولا کی نگاہ کا فیض ہے۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اے امتی تو اپنے نصیب پر مان کر، تو نے تو کلمہ یا کا علیہ السلام کا پڑھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مخلوق میری ہوگی کلمہ تیرا پڑھے گی، زمین ہوگی میری قدم ہوگا تیرا، حکومت ہوگی تیری رسالت ہوگی میری، حکومت ہوگی تیری رسالت ہوگی میری، زمین ہوگی میری قدم ہوگا تیرا، جبریل ہوگا میرا وہ خادم ہوگا تیرا، چاند ہوگا میرا اشارہ ہوگا تیرا، قرآن ہوگا میرا وہ نعت ہوگی تیری، قرآن ہوگا میرا وہ نعت ہوگی تیری۔ صاحبان علی وقار، صبح قیامت تک جس کو بھی عزتیں ملیں گی وہ در مصطفیٰ سے ملیں گی، اس لیے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے رشتہ جوڑو اور دیکھو اس کا فیض دنیا میں بھی نظر آئے گا اور بروز محشر بھی نظر آئے گا۔ ذات محترم، آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنے اس ادارے جامعہ اسلامیہ کنز ایمان اور اپنے اساتذہ کی وجہ سے ہوں، اور بالخصوص میرے رہبر، میرے رہنما، میرے مرشد حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شہزاد خان المدنی البغدادی صاحب، یہ سب ان کی محنتوں کا صلہ ہے کہ آج میں اس مقام پر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ میرا استاد محترم بڑے بڑے مشکل رستوں سے گزرے اور دین کے دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کر بھی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے استاد محترم کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ان کی زندگی میں آنے والی تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ میں اپنی تقریر کے اختتام اس شعر سے کر رہا ہوں: غم نہ کیجئے حاسدوں کی حرف گیری کا نصیر، غم نہ کیجئے حاسدوں کی حرف گیری کا نصیر، رات کے تارے ٹھہرے ہیں کبھی سحر کے سامنے، وما علینا الا البلاغ المبین۔